بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر علی زئی وہابی کی ایک ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ضعیف روایت مردود روایت ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں بار بار اپنے اہل حدیث بھائیوں کو، صحیح العقیدہ بھائیوں کو یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ بھائیوں ضعیف روایتیں چھوڑ دو، ضعیف روایتوں کا دفاع چھوڑ دو۔ یہ موقف جو زبیر علی زئی کا ہے، یہی موقف اس کے شاگرد بلید مرزا انجینئر کا ہے۔ یہ موقف کیا کتابی موقف ہے؟ کیا یہ موقف جو مرزا انجینئر اپنے آپ کو علمی کتابی بیان کرتا ہے، دعوے کرتا ہے میں علمی کتابی ہوں، کیا یہ موقف کہ حدیث ضعیف کو ہم معتبر مانیں، اس کو کتابوں سے نکال دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں، بالکل اس پر کوئی عمل نہ کریں، کیا یہ موقف کتابی ہے یا وہابی ہے؟ تو یہ موقف وہابی ہے، کتابی نہیں۔ یہی وہابی موقف مرزا انجینئر نے اختیار کیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتابیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ بہت کتابیں جو اس مضمون کو بیان کرتی ہیں کہ جو ضعیف روایت ہے وہ دربارۂ فضائل یعنی فضائل کے باب کے اندر اور ترغیب و ترہیب اور رقاق کے باب کے اندر بالکل معتبر ہے، اس پر عمل درست ہے، مستحب اس سے ثابت ہو جاتا ہے، اور یہ علماء کے اقوال، محدثین کے اقوال موجود ہیں۔ تو جن محدثین کے اوپر اس علوم حدیث کا سارا انحصار ہے، وہ یہ بات نہیں کرتے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف فضائل، کمالات، مناقب کے اندر بالکل معتبر ہے، بالکل اس پر عمل کرنا درست ہے، اور اگر کہیں منع کیا گیا تو رک جانا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ ترغیب اور ترہیب کے باب میں بالکل فضائل اعمال میں اور رقاق میں اندر حدیث ضعیف معتبر ہے۔ لیکن یہ جو منہج ہے جس کو وہابی منہج کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے وہابیوں کو بھی کہہ رہا ہے، زبیر علی زئی مر چکا ہے، کہ آپ جی حدیث ضعیف کو چھوڑ دیں بالکل۔ آئیے ہم کتابوں کی طرف چلتے ہیں، کتابیں کیا کہتی ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے علوم الاثر، عقود الدرر فی علوم الاثر، تالیف ہے یہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد ابن ناصر الدین دمشقی، متوفہ 842 سنہ ہجری۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 174 پر عبارت ہے، دیکھیے یہ کتاب دار الکتب العلمی یعنی بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیے وروایت الضعیف خلل الموضوع جائزۃ فی فضائل الاعمال ورقائق ونحوها، اور ضعیف روایت موضوع کے علاوہ یعنی جو من گھڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے، جس کا راوی ایسا جو حدیث گھڑتا ہو، اس کے علاوہ حدیث ضعیف فضائل اعمال میں، عمل کی فضیلت میں، قطع قلبی جس سے پیدا ہو ایسے ابواب کے اندر، آخرت کا خوف وغیرہ، رحمت الہی وغیرہ ونحوها، اس طرح کی اور چیزوں کے اندر بالکل قابل قبول ہے۔ كذلك والحالة هذه يجوز العمل به عند الجمہور، جمہور کے نزدیک اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ اب جب جمہور یعنی میجورٹی محدثین کی یہ کہتی ہے کہ فضائل اعمال کے اندر حدیث ضعیف پر عمل کرنا بالکل معتبر ہے، تو اس کے برخلاف بات کرنا بالکل کتاب سے ہٹ کر اپنی من مرضی ہے، اپنی خواہش ہے۔ افرأیت من اتخذہ الہہ ہوا کا بالکل مصداق یہ لوگ بنتے ہیں، اپنی خواہش سے فیصلہ کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے اما ما جاء منہ فی صفات الالہیۃ والتحلیل والتحریم ونحو ذلک فلا يجوز الاحتجاج به، کہ ہاں یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں جو چیزیں ضعیف روایت میں آئیں گی، ہم اس پر اسے احتجاج نہیں کر سکتے، اس کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ تو لہذا اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ضعیف روایت کا جو نامعتبر ہونا ہے وہ احکام میں ہے، حلال و حرام کے اندر ہے، عقائد کے باب میں ہے، فضائل کے باب میں نہیں۔ اب ذرا دوسری میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ میرے سامنے اذکار ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے اذکار، دار کتب عربی بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 10 ہے۔ دیکھیے قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرہم، محدثین، فقہاء اور اس کے علاوہ علماء نے یہ کہا، یجوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب والحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا، کہ علماء فرماتے ہیں جائز ہے بلکہ مستحب ہے کہ جو ضعیف روایت ہے ہم اس کو فضائل کے اندر اس پر عمل کر سکتے ہیں، ترغیب و ترہیب، اس میں ڈرایا گیا، ترغیب دلائی گئی عمل کی، ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں جب تک وہ موضوع نہ ہو۔ آگے لکھتے ہیں اما الاحکام کالحلال والحرام والبیع والنکاح والطلاق وغیر ذلك ولا يعمل فيها الا بالحدیث الصحیح او الحسن، مگر احکام جیسے حلال، حرام، نکاح، بیع و شراء، طلاق وغیرہ، وہاں پر حدیث ضعیف پر عمل درست نہیں، حدیث صحیح پر ہی عمل ہوگا یا حسن پر ہوگا۔
ہاں الا یکون فی احتیاط فی شیء من ذالک، ہاں جب احتیاط پھر بھی بہتر ہے، اگر آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے اس کے برخلاف لیکن حدیث ضعیف ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ بچیں، یہ بھی احتیاط ہے۔ میری رائے سے حدیث ضعیف پھر بھی بہتر ہے۔ یہ دوسرا حوالہ ہوا۔ تیسرا حوالہ صحیح مسلم کے مقدمے کا ہے، یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے، اس کے مقدمے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 21 ہے اور مکتبہ قدیمی کی چھپی ہوئی، دیکھتے ہیں انہم یرون انہم احادیث ترغیب و ترہیب و فضائل الاعمال والقصص و احادیث زہدی و مکارم الاخلاق و نحو ذالک مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الاحکام، کہ وہ روایتیں جو فضائل اعمال میں، قصص کے اندر واقعات بیان کرنے میں، زہد کے باب میں، مکارم اخلاق، اخلاقی باتوں کے بارے میں، اس طرح کی اور چیزیں جس کا حلال و حرام کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، ھذا الدر من الحدیث، یہ جو حدیث کی قسم ہے، یجوز عند اہل الحدیث وغیرہم التساہل فیہ، محدثین کے نزدیک اور محدثین کے علاوہ فقہا وغیرہ کے نزدیک اس میں تساہل چاہیے، یعنی سند اگرچہ کمزور ہو پھر بھی قبول کرنا چاہیے۔ روایت سوى الموضوع منہ، لیکن موضوع نہیں، والعمل به، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، لأن رسول ذلك صحیحۃ مقرۃ فی الشرع معروفۃ عند اہلہ وعلى كل حال فإن العامة لا يرون عن الضعفاء شيء يحتجون به على الافراد في الاحکام۔ ہاں یہ ہے کہ احکام کے اندر ضعفاء کی روایت قبول نہیں ہے، ہاں جہاں تک تعلق فضائل اعمال کا ہے اس میں قبول ہے۔ اسی طرح مقدمۃ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصول حدیث پر مشکاۃ کے شروع مقدمہ ہے، اس کے اندر اس مقدمے میں لکھتے ہیں الاحتجاج فی الاحکام بالخبر الصحیح مجمع علیہ، یہ تو بالکل بات درست ہے کہ احکام کے باب میں، حلال و حرام کے باب میں جس پر اجماع ہے وہ یہی ہم خبر صحیح دلیل بنا سکتے ہیں۔ وکذالک بالحسن لذاتہ، حسن بذاتی عند عامۃ العلماء وهو ملحق بالصحیح فی باب الاحتجاج، اسی طرح جو حسن لذاتی وہ بھی صحیح کے ساتھ ملحق ہے، اس سے بھی ہم احکام نکال سکتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں آگے جا کر والحدیث ضعیف الذی بالغ بتعدد طرق مرتبۃ الحسن لغیرہ ایضا مجمع، اسی طرح اگر ایسی ضعیف روایت کہ جو کثرت طرق سے روایت کی گئی اور وہ مرتبہ حسن تک پہنچ گئی، اس سے بھی ہم دلیل بنا سکتے ہیں۔ ہاں آگے ہے وما اشتہر ان الحدیث ضعیف معتبر فی فضائل الاعمال الا فی غیرها المراد به مفردات لا مجموعہ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف معتبر ہے، یہ تنہا ہے، یعنی اکیلی حدیث اگر بیان کی جائے اور وہ فضل کسی عمل کی فضیلت میں ہو تو درست ہے، جہاں تک تعلق اگر وہ کٹھی ہو جائیں کافی ساری ضعیف روایتیں تو اس سے ہم حلال حرام بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ اس عبارت کا مستفاد یہ ہے کہ ہم اگر فضائل اعمال کی بات کریں تو اس میں تو ویسے ہی درست ہے حدیث ضعیف۔ آگے لکھتے ہیں، دیکھیے والحدیث محکوم علیہ بالضعف ومعمول به فی فضائل الاعمال، فضائل اعمال میں جس حدیث پر ضعف کا حکم لگایا گیا وہ ویسے ہی معتبر ہے، اس پر عمل درست ہے، ہاں جب وہ کثرت طرق پایا جائے، کئی طریقوں سے وہ روایت ہمارے پاس آئے تو اس سے احتجاج، یعنی اس سے ہم دلیل بھی بنا سکتے ہیں، اس سے حلال و حرام بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ آگے چلیں، یہ میرے سامنے مقدمہ ابن صلاح ہے، مقدمہ ابن صلاح کے اندر جس پر اس کی شرح بھی النقط ہے، لیکن مقدمہ ابن صلاح کے اندر ہی لکھتے ہیں، دیکھیے اذا قالوا فی حدیث انہ غیر صحیح، اگر کسی حدیث کے بارے میں یہ کہا جائے وہ صحیح نہیں ہے، زبیر صحیح کہتا ہے نا کو چھوڑ دو اس کو، بالکل اس کو۔ حدیث صحیح اور ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سورس کے مطابق اس کے راوی مضبوط ہے لہذا صحیح ہے، دوسرا ہمارے سورس کے مطابق اس کے راوی ایک کمزور، دو کمزور یا سند میں انقطاع، تو ہم اس کو ضعیف مانتے ہیں۔ لیکن نفس الامر میں، حقیقت میں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے یا نہیں، ہم اس پر حکم نہیں لگا رہے، ہم صرف سند پر بات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم حدیث سے صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہ ہو، وہ حدیث ہی نہ ہو، ہم تو راوی پر اعتماد کر رہے ہیں نا، اور جس کو ہم ضعیف کہہ رہے ہیں وہ عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، اس وجہ سے دیکھیے وَكَذَلِكَ إِذَا قَالُوا فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ قَطْعًا، یہ قطعی بات نہیں ہوتی بِأَنَّهُ كِذْبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، کہ وہ نفس الامر میں کذب ہے، یعنی حقیقت میں وہ جھوٹ ہے، اذ قد یکون صدقا فی نفس الامر، کیونکہ بس اوقات وہ بات سچی ہوگی، ٹھیک ہے۔ انما المراد به انه لم يصح سناده على شرط المذکور، صرف بات اتنی ہے کہ وہ ہمارے شرط صحت کے مطابق وہ روایت نہیں ہے، یہ شروط صحت ہیں اس کے مطابق وہ روایت ہمارے پاس نہیں پہنچی، صرف اتنی بحث ہے۔
اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نخبۃ الفکر میں بھی یہی بحث کی ہے کہ اس کا مطلب، اور بہت سارے لوگوں نے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حدیث ضعیف ہے تو بالکل واقعی میں جھوٹ ہے، نہیں، ہماری سند کے اعتبار سے، ہمارے علم کے اعتبار سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث بالکل صحیح ہو جس کو ہم کہیں گے ضعیف ہے۔ اسی طرح اسی کے صفحہ نمبر 123 پر دیکھیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سندن کسی روایت کا ضعیف ہونے اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ وہ متناً ضعیف ہے، بلکہ بعض اوقات ایک حدیث صحیح، ایک حدیث ضعیف، ان الحدیث الضعیف اذا تلقته الامه بالقبول عمل به على الصحیح، جب امت کسی کو قبول کر لے حدیث ضعیف کو تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور بلکہ وہ منزلہ تواتر تک پہنچ جاتی ہے۔ تواتر حدیث کا انہ ینزل منزلۃ المتواتر، وہ متواتر کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، بہت اس کا مضبوطی آ جاتی ہے جب اس کو امت قبول کر لے۔ تو یہ جو منہج یہ بیان کر رہا ہے زبیر الرضی اور اس کا شاگرد، یہ سب کتابوں سے ہٹ کر وہابی منہج ہے، اس کا کوئی کتابوں سے تعلق نہیں۔ اب دیکھیے صحیح بخاری کے بارے میں ان کا جو نظریہ وہ سب کے سامنے ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث پر کوئی جرح نہیں کرتے، جبکہ محدثین کرام، یہ میرے سامنے شرح الشرح ہے مولا علی قاری رحمۃ اللہ نخبۃ الفکر پہ شرح، اس میں لکھتے ہیں قال شیخنا دارقطنی، ہمارے شیخ دارقطنی نے فرمایا ضعف من احادیثہما 210 کہ صحیح حین کی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی 210 روایتوں کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ محدثین نے اس پہ کلام کیا ہے۔ یختص البخاری ب80، امام بخاری کی 80 حدیثوں کے ساتھ خاص ہے، 80 روایتیں جن پر کلام ہے، اور 30 حدیثوں پر دونوں بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جن پر کلام ہے، اور امام مسلم کی منفرد مسلم ب100، امام مسلم کی 100 روایتیں جن پر کلام ہے۔ قد ضعف غیرہ ایضا غیر هذه الحدیث، اور امام دارقطنی کے علاوہ بہت سارے اور محدثین نے بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات پر کلام کیا ہے، اس میں ضعیف روایتیں موجود ہیں۔ تو یہ جو وہابیوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں، یہ کتابی وجود ان کا کوئی نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم، اس کی صحت باقی کتابوں کی نسبت بہت مضبوط ہے، اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ سب سے صحیح کتابیں ہیں، سب سے صحیح کتابیں جو مدون اور مصنف کتابیں ہیں، نہ یہ کہ اس کی ہر بات صحیح ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو لہذا یہ کتابی باتیں ہیں کہ صحیح روایت اور ضعیف روایت کہاں چلے گی کہاں نہیں چلے گی، حدیث ضعیف کیا بالکل دیوار پر مار دی جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہابیت اور مرزا انجینئر کے بنائے ہوئے فتنے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا۔